السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جون کا مہینہ ہے، گرمی کی شدت ہے اور یہاں ہمارے یہاں بہت ہی سہانا موسم ہے، بڑا خوبصورت موسم ہے، یعنی کبھی گرمی ہو جاتی ہے اور کبھی بارش آ جاتی ہے۔ آج کا ٹاپک ہے LGBTQ۔ LGBTQ دنیا کا جو آج کے وقت میں پاپولر ترین ایونٹ ہوتا جا رہا ہے، جس کو جون کو یہ کہتے ہیں پرائڈ منتھ۔ نام دیکھیں انہوں نے کتنا زبردست دیا، پھر اس کے اوپر انہوں نے کلر کتنے خوبصورت اس کو لگائے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے اٹریکشن۔ اور پرائڈ کا ورڈ دیکھیں کس طرح دھوکہ دینے کے لیے، کتنے غلط کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پرائڈ جو ہے یہ ہے کیا، LGBTQ غلط کیوں ہے، مرد کا مرد سے ریلیشن شپ، عورت کا عورت سے ریلیشن شپ، اسلام میں اس کی ممنوعات ہیں بہت سختی سے، اور ہمیں قوم لوط کی مثال ملتی ہے سب سے بڑی، وہ دنیا کی سب سے بڑی LGBTQ تھے ہسٹری میں، مگر آج جو ہو رہا ہے نا یہ ان سے بھی بڑے ہیں۔ اور ان کے پیچھے کون ہے، کون یہ سارا کچھ کروا رہا ہے اور کن سے کروا رہا ہے۔ آپ اگر ویسٹ میں کبھی گئے ہو، کبھی گھوما ہو، آپ نے دیکھا ہو اس کلچر کو غور سے اور یہاں کے نظام کو، تو آپ کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ پاکستان چھوڑے، آج کل تو پوری دنیا میں زائنسٹ نے اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہودیوں کی جو تنظیم ہے، جن کو الومیناتی بھی کہتے ہیں، زائنسٹ یہودیوں کا یہ فرقہ ہے ایک، جیسے ہمارے ہاں دیوبندی یا حدیث، ان میں بھی فرقہ واریت ہوتی ہے۔ اور زائنسٹ جو ہیں یہ دجال کے پیروکار ہیں، اور انہی کی یہ تنظیم ہے الومیناتی، جو یہ سارا پروپیگنڈا کر رہی ہے ینگ جنریشن کے خلاف۔ اور کیوں کر رہی ہے؟ سب سے بڑا ان کا جو مشن ہے ٹارگٹ کرنا ہیومن ریپروڈکشن کو، خصوصی طور پہ یہودیوں کے علاوہ باقی تمام مسالک اور تمام مذاہب اور تمام طبقہ فکر کے لوگوں میں ریپروڈکشن کو روکنا، کیونکہ وہ سوچتے ہیں اگر دنیا کی آبادی بہت زیادہ بڑھتی جائے گی، جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو وسائل کم ہوتے جائیں گے، اور وسائل کم ہونے کی وجہ سے مشکلات ہوں گی یہودیوں کو دنیا کنٹرول کرنے میں۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی آبادی زیادہ سے زیادہ بڑھے، باقی سب کی کم سے کم ہو، یہ ان کا مین مشن ہے۔ اب یہ کام غلط کیوں ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ریپروڈکشن نیچرل سسٹم ہے جس میں سیکشول ڈیزائرز ہونے کی وجہ سے مین اور وومن یہ دونوں اس عمل کو خوشی خوشی کرتے ہیں۔ اگر اس میں لذت نہ ہو تو یہ کام کوئی بھی نہ کرے، کیونکہ بچوں کا ہونا، ریپروڈکشن کا ہونا، یہ بچوں کو پالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قدرت نے اس چیز میں لذت رکھی ہے تاکہ ہر بندہ خوشی خوشی کرے۔ دوسرا، اس کے بعد انسان کے دل میں بچوں کی محبت دنیا میں سب سے طاقتور ترین فطروں میں سے ایک فطر ہے، المال والبنون، یہ وجوہات۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بقا کے لیے یہ رکھا ہے تاکہ ایک مدت کے بعد انسان ہی ختم نہ ہو جائے، نہیں تو آسمانوں سے اترتے، اور ایک وقت آتا ہے جب ریپروڈکشن دنیا میں نہیں ہوگی تو ظاہر بات ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ LGBT کیوں غلط ہے؟ یہ حقیقتاً مرد کا مرد سے جنسی تعلقات قائم کرنا، عورت کا عورت سے جنسی تعلقات قائم کرنا، یہ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ہے۔ عورتوں کی تعداد تو دنیا میں پہلے ہی بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر مرد مردوں کے ساتھ لگ جائیں گے تو عورتوں کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، اور اسی طرح اگر عورت عورت کے ساتھ لگ جائے گی تو مردوں کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ اور ڈاکہ، چوری، یہ چیزیں ہوتی ہیں، کرائم، جرم ہے کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، یا حتیٰ کہ جہاں میں بیٹھا ہوں کینیڈا میں، چوری کرنا، کسی سے چیز چھیننا، ڈاکہ ڈالنا، یہ جرم ہے۔ مگر اس منافقت کے سسٹم کو دیکھیں، یہ جو LGBTQ ہے یہ الو ہے۔ اس میں وہ جو کہتے ہیں نا، ان کی سب سے بڑی جو دلیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جس طرح چاہیں وہ کریں۔ بندہ ان لوگوں سے پوچھے، بھائی تم جس طرح چاہو تم کرو، ٹھیک ہے، یہ فیئر ہے، یہ تمہارے حق ہیں،
مگر دوسرے انسانوں کو جس طرح چاہیں وہ کیوں نہیں کرنے کا حق رکھتے؟ مثال کے طور پہ ایک چور ہے، اس کو چوری کرنے میں مزہ آتا ہے، چوری کر کے دوسروں کے حق لوٹ کے اگر وہ نہیں سوتا یا نہیں کھاتا تو اس کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے وہ لائف، وہ اسی طرح چاہتا ہے، وہ زندگی اس کو اسی طرح اچھی لگتی ہے۔ جیسے پاکستان میں دیکھ لیں، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، یہ پاکستانیوں کے حق لوٹ کے ان کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ پاکستان میں لیگل ہے۔ وہ مذاق کی حد تک تھا، لیگل پاکستان کی حد تک ہے، دنیا میں اس چیز کو جرم جانا جاتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو دوسروں کا حق لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، کسی دوسرے بندے کو چوری کرنے کی، جو کرائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ بھی ایک کرائم ہے، یہ اگینسٹ ایکو سسٹم ہے، نیچر کے خلاف ہے۔ اور اس کی وجوہات، اس میں سب سے بڑی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کو کینیڈا میں جب آئے ہیں، ٹورانٹو میں سرچ کریں تو میں ایک بار ایک کلینک پہ گیا تھا، تب میں نیا نیا آیا تھا، مجھے لگتا تھا کہ سارے کلینک ڈاکٹروں کے کلینک ہیں، تو ہیلتھ کارڈ ہونے کی وجہ سے آپ کہیں بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ آپ کو ایک پرماننٹ ڈاکٹر چوز کرنا پڑتا ہے اپنا فیملی، اور آپ اسی کے پاس اپوائنٹمنٹ لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ واک ان میں جائیں گے تو لمبا انتظار ہوگا۔ میں چلا گیا ایک دن، ادھر بیٹھے سارے یہ LGBTQ بیٹھے، کیا مسائل چل رہے ہیں۔ وہ جب میری باری آئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے مجھے بتایا یہ تو صرف اس بات کا کلینک ہے کہ یہاں پہ یہ جو لوگ بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے لیے یہ جو ہیپاٹائٹس A B C جو چل رہا ہے، یا جو ان کے لیے ایڈز چل رہا ہے، ان بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اگر تشخیص کی جاتی ہے۔ اور میں نے وہاں دیکھا زیادہ تر جسے ہم ٹرانسجینڈر کہتے ہیں وہ تھے، یا لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، یا مرد مردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ ادھر گورنمنٹ کو بھی ہے کہ یہ چیزیں بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، مگر فنڈنگ ہوتی ہے، مال آتا ہے، یہ پراپوگنڈا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے ان کو۔ حکومتیں اگر نہ کریں تو ان کی حکومتیں چلنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ بس اس چیز کو اس قدر پینٹ کر کے اچھا خوبصورت جو رنگ انہوں نے چوز کیے ہوئے ہیں ان میں لپیٹ کے بیچا جا رہا ہے نیچے گند۔ اب اس چیز کو آپ لوگوں کو اب بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی اوپنلی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں جو آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، جو پرائڈ کا ورڈ آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ پورا منتھ کمپین ہوتی ہے، ان کی پیڈ کمپینز ہوتی ہیں۔ اب بہرحال سوشل میڈیا ہے ہی نہیں کا، تو ان کو یہ کمپنیز فیس بک، انسٹا اور یہ دوسری بڑی بڑی کمپنی ان کے لیے فری میں کرتی ہیں، یوٹیوب بھی وہ پروموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ آج کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میری نظر میں اپنی بات کرنے کا حق رکھتا ہوں، یعنی کہ میں فری مین ہوں، فریڈم آف سپیچ ہے یہاں۔ تو میری نظر میں یہ کرائم ہے، اور یہ کرنے والے لوگ ذہنی مریض ہیں۔ بجائے ان لوگوں کو پروموٹ کیا جائے، ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے، ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تاکہ یہ لوگ اپنی بیماری کا علاج کروا سکیں۔ اب دیکھیں بات کیوں میں کہتا ہوں یہ بیماری کا، اگر تو یہ لوگ، ایک ہوتا ہے نیچرلی بچے کا ٹرانسجینڈر پیدا ہونا جس میں سیکشول ڈیزائر ہی نہیں ہے، جس کو سیکس کرنا ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ جسمانی ملاپ کرنا ہی نہیں ہے، اس میں خواہش ہی نہیں ہے، تو دین اوکے، وہ نیچرلی پیدا ہوا، اس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایک بندہ ہے مرد، اس میں سیکشول ڈیزائر بھی ہے، مگر اس کو کرنا مرد کے ساتھ ہے، یہ تو پھر سیدھا سیدھا کرائم ہے بھائی، تم جرم کر رہے ہو، اور اس جرم کی سزا بڑی واضح اور ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔ ہم کم سے کم یقین کریں، میں ایسے پاکستانیوں کو ادھر ملا ہوں جو اس کام میں ملوث ہیں، مسلمان پاکستانی کو، لاہور کے ایریے سے، کوئی کسی علاقے سے، میں حیران رہ گیا ان کی شکل دیکھ کے، ان کو سوچ کے کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ کام تو تبھی لوگ ادھر آ کے بھی بڑے اوپنلی کرنے میں خوشی ہوتی ہے نا ان کو، وہ ادھر شکار تھی اس چیز کا، ہے بھی ہمارے ہاں۔ اچھا بات ہو رہی تھی سیکسول ڈیزائر کی، اگر تو وہ نیچرلی ایسے ہیں کہ ان میں کوئی ریپروڈکشن سسٹم ہی نہیں ہے، ان میں ڈیزائرز ہی نہیں ہے، تو تب تو ٹھیک ہے یار، وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر ایک عورت کو سیکشول ڈیزائرز ہیں مگر وہ عورت کے ساتھ پورا کرنی چاہتی ہے تو پھر یہ کرائم ہے۔ جیسے ایک جسمانی بھوک کو ختم کرنا، یہ بھی انسانی جسم کی ضرورت ہے،
अगर वो मेहनत करके रोटी जॉब करके कमा के नहीं खाता, चोरी करके खाता, तो क्राइम है तो जिस्मानी जरूरत। अगर इसी तरह इनकी ये जिस्मानी जरूरत है और इनको करने की छूट है, तो फिर भाई जो लोग चोरी डाका कर रहे हैं उनको भी करने की इजाजत होनी चाहिए। वो भी तो जिस्मानी जरूरियत ही पूरी कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से करें वो भी। ये सारा फ्रॉड है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये कोई मर्जी मुर्जी नहीं है। कुदरत ने हमें बनाया है और हमें एक निज़ाम के तहत चलना है। औरतों को मर्दों के लिए बनाया गया और मर्दों को औरतों के लिए बनाया गया। जब ये आपस में लग जाएंगे, रिप्रोडक्शन रुक जाएगी और दूसरों के जो लोग इन चीज़ों में नहीं मुलव्वस, अब बहुत सारी दुनिया में औरतों की तादाद ज़्यादा है, बहुत सारी औरतें इन चीज़ों में नहीं मुलव्वस, क्योंकि मर्द मर्दों में मुलव्वस हो गए हैं तो फिर औरतों के हकूक पे डाका है। अब मर्द औरतों को मिलेंगे ही नहीं तो फिर ज़ाहिर बात है रिप्रोडक्शन नहीं होगी। और वैसे भी उनका क्या जुर्म है कि उन्हें मर्द नहीं मिल रहे। ये क्राइम है, क्राइम। अब दुनिया इस चीज़ को क्राइम मानती नहीं है क्योंकि उनके पास दलीलें ऐसी हैं फेक, झूठी, प्रोपोगेटेड कि वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। मगर हकीकतन ये एक जुर्म है। जब आप लोग किसी बंदे को अपना पेट की भूख खत्म करने के लिए दूसरों से छीनने नहीं देते, दूसरों से चोरी करने नहीं देते, उसे क्राइम करते हैं। इसी तरह सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए कोई बंदा दूसरों के हक पर डाका कैसे मार सकता है? दूसरों के हक पर डाका मैं पहले आपको बता चुका हूं क्या है। तो इसीलिए अपने बच्चों को अवेयर करें इस चीज के बारे में। इस प्राइड जो नाम है ना, नाम पे ना जाए, या जो कलर है ना, इन पे ना जाए। ये हकीकतन एक कह लें सीवरेज लाइन, कह लें गंद का लाइन, गंदी लाइन है। यहाँ गंद ही गंद है हर तरफ। इन लोगों की शक्लों पे लानत। ये इंतहाई मुतसिब होते हैं, इनमें जो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। मैं एक बार हॉस्पिटल में गया हुआ था, मेरे चोट लगी थी और यहाँ हॉस्पिटल में वेट बहुत ज़्यादा लंबा करना पड़ता है। मैं जब वहाँ बैठा तो मेरे को, क्योंकि सिटी में था, तो सिटी में लास्ट ईयर जून की बात है तकरीबन, तो ये इनका मंथ होता है। तो मेरे बैठे बैठे 2-3 प्राइड केस है। वो एक दूसरे को उन्होंने तशद्दुद किया, खूब मारा पीटा एक दूसरे को। यानी जब आप नेचर से हट के करते हैं ना तो आप ज़हनी मरीज हो जाते हैं। ज़हनी मरीज होने की वजह से फिर आपको अखलाकियात, एहतराम, दूसरों को बर्दाश्त करना, दूसरों का एहतराम करना, ये सारी चीज़ें आपसे ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए बात आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चों को ये चीज़ें बताएं, प्राइड और LGBTQ क्या है और ट्रांसजेंडर, ये जो इनके जो फ्लैग हैं कलरफुल, ये क्या हैं, ताकि उनको पता हो ये चीज़ें हराम है, गलत हैं। अगर इस्लाम की हद तक देखी जाए तो हराम है, इस्लाम से हट के भी देखी जाए तो खलाकन भी ये नहीं है। कोई दूसरा रिलीजियस भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ताकि क्रिश्चियनिटी भी इजाज़त नहीं देती, जूशियम भी इसकी इजाज़त नहीं देती, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है जो कुदरती नहीं है, कुदरत के अगेंस्ट है। तो इसको ज़ाहिर बात है कोई भी आसमानी किताब इसकी ताकीद नहीं कर सकती। तो इसलिए ये जानबूझ के शैतानी अमल है और शैतानी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात दज्जाल को फॉलो करने वाले इल्यूमिनाती ज़ायनिस्ट ये इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, यही इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को इसका विक्टिम होने से बचाएं, ना कि खुशी खुशी कोई बात नहीं, बच्चा है स्कूल में फंक्शन हो रहा है तो इसमें पार्टिसिपेट कर ले, कलर आ जाए। जब वो इस चीज़ों को देखेंगे तो अब यहाँ कैसे लोग विक्टिम होते हैं, यहाँ पर बच्चे जो ज़्यादा फायदे होते हैं ना, यहाँ तो उनका बाप नहीं उनको पता होता, या उनकी माँ उनको नहीं पता, हॉस्पिटल में छोड़ के चली जाती है। तो इस तरह के बच्चों को अब स्कूलों में सिस्टम ये है कि छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों में पूरा महीना ये फ्लैग जो है ना रहता है गवर्नमेंट के स्कूलों में। बच्चे देखते हैं इसको, हत्ता कि टीचर्स क्लासरूम में भी लिखा देती हैं, वो बच्चे देखते हैं इनको। फिर वो जब इन चीज़ों को देखते हैं, अब बचपन में मैं एक बार एक मेरी टीचर से मुलाकात हुई, वो इसी बारे में डिस्कस करती थी, वो इसी काम की टीचर थी। मैंने उन्हें कहा तुम इस चीज़ को कैसे जो है ना मेरे सामने रखोगी, कैसे इस चीज़ की वजाहत करोगी कि ये चीज़ ठीक है। उसने मिसाल दी, उनके हमारी क्लास में बच्चे होते हैं, अगर बच्चों को बच्चा पसंद आता है तो वो एक दूसरे के साथ खेलना पसंद, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करते हैं। वो कहता मुझे लड़के पसंद है, तो फिर हम उन लोगों को समझते हैं, उनको उस चीज़ को इजाज़त देते हैं। जो पंजाबी फैमिलीज़ हैं या इंडियन पंजाबी पाकिस्तानी, ये लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, उनके पेरेंट्स को क्लास देती हूँ। मैंने कहा
یہ ایک نیچرل سسٹم ہے. بچہ جب بچہ ہوتا ہے نا, مرد ہو تو مرد, اس کو اپنے جیسے بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند ہوتا ہے. لڑکیوں کو لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا پسند ہوتا ہے کیونکہ ان کی خواہشات کامن ہوتی ہیں. گڑیا کس کی خواہش ہے؟ لڑکی کی. اب لڑکی کو لڑکی کے ساتھ اس لیے کھیلنا ہے, اس کی خواہشات گڑیا ہے, میک اپ ہے یا جیولری ہے. مرد کو مرد کے ساتھ کیوں, کہ بچے کو بچے کے ساتھ کیوں کھیلنا ہے؟ کیونکہ اس کی چوائس فٹ بال ہے, ہاکی ہے یا کوئی دوسرا مشغلہ ہے. عورتوں میں یہ نہیں ہوتا. تو یہ کامن چیز ہے. بچے بچوں کو پسند کریں گے, لڑکیاں لڑکوں کو پسند کریں گی, لڑکے لڑکوں کو پسند کریں گے. تو اس میں یہ سیکشول والی تو ان میں ابھی تک ڈیزائر ہی نہیں ہوتی, ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو آپ کیسے ان چیزوں کو ایک دوسرے, وہ تب کی میرے ساتھ امان کریں, سچی بات کہہ رہا ہوں, وہ تب کی میرے ساتھ. اور وہ اکثر مجھے کہنے لگی تم جو ہے نا ریسسٹ ہو, تم ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے. میں نے کہا اچھا دس ہے, مجھے آپ سے بات نہیں کرنی, تمہارے پاس کوئی اب اس کی دلیل ہی نہیں ہے. جو تم نے دلیل دی ہے وہ انتہائی بکواس دلیل ہے. تو اپنے بچوں کو شروع میں آپ جج نہیں کر سکتے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے, ان کا نہیں پتا ہوتا, مگر ان کا ذہن سازی کی جاتی ہے. کیونکہ ماں باپ بچوں کی کیئر نہیں کرتے, اسکول میں جاتے ہیں, اسکول والے جو تعلیم دیتے ہیں وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اس گندے سے ان کو دور رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی, ویڈیو کافی لمبی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.